بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام کربلا اور آخرت بخیری میں، جس کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہماری آخرت کو بہتر کریں اور شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عابد رضا صاحب کا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جس طرح آپ نے ہمارے پہلے کے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ جب ایک انسان کی آخرت بخیر نہیں ہو پاتی، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کس طرح چھپا ہوا کفر اس کی زبان پر آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. تو کیا تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ، ایسا کوئی اگزامپل ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. جی ہاں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کہی بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ انسان اسلامی لباس میں ہو، بظاہر اسلام ظاہر کر رہا ہو، لیکن اندرونی طور پر وہ دین کے مسائل پر شک کر رہا ہو، اس کے لیے سوء ظن پیدا ہو، یا آسان لفظوں میں شیطان اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے. جی، تو یہ پوری زندگی تو اپنے دین کو چھپا لیتا ہے اپنے اندرونی حالات میں، لیکن جب موت آتی ہے تو کفر اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں آیت اللہ گل پائگانی. آیت اللہ گل پائگانی کہتے ہیں، خود بیان کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ جب میں قم میں آیا، جی، داخلے کے لیے ایڈمیشن لیا مدرسے میں، تو ایک میرا دوست تھا جو میرا ہم مباحث تھا، ہم کلاس تھا، یعنی ایک ہی کلاس میں تھے، کلاس میٹ تھے، اور گروپ اسٹڈی کا جو ہمارے پاس حوزے میں کلچر ہے وہ میرا ساتھی تھا. ہم کرتے کچھ سالوں تک اس نے جو ہے وہ حوزے کی تعلیم کی مدرسے میں پڑھا. اس کے بعد کچھ حالات ایسے آئے کہ وہ مجبور ہو گیا اس پڑھائی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا جائے. کسی قریب کے گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے اپنی پڑھائی چھوڑی اور چلا گیا. کہتے پرانا زمانہ تھا، فون وغیرہ کا وہ نہیں تھا، لیکن وہ ہمارا اتنا اچھا دوست تھا کہ ہم جو ہے باقاعدہ خط و کتابت کرتے رہتے تھے. مہینے 2 مہینے میں خط کر کے خیر خبر جو ہے وہ معلوم کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ جب ہم نے خط و کتابت کی تو پتہ چلا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور بستر پر پڑا ہوا ہے، اور شاید اب دوبارہ زندگی ملنا بھی مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالا، میرا دوست ہے، میرا جانا ضروری ہے. میں اس کی عیادت کے لیے گیا. عیادت کے لیے گیا، میں نے اس کو دیکھا تو واقعاً بستر پہ پڑا ہے، اور مجھے پوری توقع تھی کہ اب یہ پلٹ کے نہیں آئے گا. میں سراہنے بیٹھ گیا اور میں نے کچھ دعائیں، کچھ سوریں پڑھنے شروع کی. ذرا اس کی آنکھ کھلی، ہوش میں آیا، سو رہا تھا نہیں معلوم یا غشی کا عالم تھا. آنکھ کھلی، مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ جو ظلم اللہ نے میرے اوپر کیا شاید کسی پہ نہیں کیا ہوگا. جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو کئی مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ کہتے تھے، اور پھر اس بات کو کہتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کفر ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی توقع کرتا ہے کہ انسان جو اسلام کے دائرے میں کہ جو ظلم اللہ نے میرے اوپر کیا وہ کسی، البتہ بعض اوقات روا روی ہم لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر دکھائی دیا تھا. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے ہی کیوں مسئلوں میں ڈالا، یہ مسائل مجھے ہی کیوں فیس کرنے پڑے. جبکہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اسی میں اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے ذات دیکھے. خیر، تو کہنے لگا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو ظلم میرے اوپر کیا شاید کسی کے اوپر نہیں کیا. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور جو ہے وہ ان بچوں کو میری ابھی ضرورت ہے، اور پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس مجھ میں تو جو ہے وہ کچھ کہنے کی طاقت ہی نہیں رہی، میں تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہا، اور جتنے جلدی ہوا اٹھے چلے گئے. وہ بھی اسی وقت بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نے جو ہے وہ دین پڑھا ہو، کچھ دن مدرسے میں رہا ہو، اس کے پاس علم ہو، تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس علم ہے تو اس کی آخرت بھی بخیر ہوگی. ممکن ہے کہ یہ کسی صورت اپنے دین کو سنبھال رہا ہے، لیکن موت جب آتی ہے تو اس طریقے سے کفریہ جملے کہہ کر انسان اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے، اور دنیا والے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی آخرت بخیر نہ ہو سکی، اور دنیا سے جو ہے وہ آخرت بخیری کے عالم میں نہیں گیا. تو اگر انسان
بظاہر اسلام کو پیش بھی کرے, دین کو بتائے بھی, لیکن ممکن ہے کہ موت کے وقت جب عقل زائل ہوتی ہے تو پھر جو باتیں اندر ہوتی ہے وہ سب زبان پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں سے میں نے کہا ایک کفر ہے. جی, جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح انسان کی زبان پہ کفر جاری ہو جاتا ہے, وہ کس طرح کے جملوں کا استعمال کرنے لگتا ہے یا پھر پروردگار عالم کی حکمت پر شک کرتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ویورز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی ایسا نکلے جو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے. تو ہمیں ایسے کون سے اعمال انجام دینے چاہیے, کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم شیطان اور اس کے وسوسوں سے دور رہ سکیں؟ جی دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو آپ کا سوال ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے یا آخرت بخیری کے لیے دو طریقے کی باتیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. البتہ ایک حصے کو اس وقت ہم چھوڑتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ خود دعاؤں میں ہمارے پاس اتنی دعائیں وارد ہوئی ہے جو آ کے خود اس بات کو سمجھاتی ہے کہ آخرت بخیری کتنا اہم موضوع ہے. اوکے, سمجھ گئے. اور انسان اگر چاہتا ہے کہ آخرت بخیر ہو تو باقاعدہ ائمہ علیہ السلام نے دعاؤں کو تعلیم دیا ہے. ایک دعا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی جناب ابو بصیر کو تعلیم کر رہے ہیں. دعا یقیناً ہمارے سامعین کو جو وہ یاد ہے, دعا کا نام ہے دعائے غریق. اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے نام سے نہ جانتے ہوں, لیکن یہ کہ دعا اکثر پڑھتے ہیں, ان کو یاد ہے. امام نے کہا تھا ابو بصیر جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگوں کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. جی, اور روایتوں میں ہمارے پاس ہے خاص کر کے غیبت کا وہ زمانہ جو ظہور سے بہت زیادہ قریب ہوگا, وہاں ایمان بچانا گویا ہاتھ پہ انگارہ لے کے چلنے کے برابر ہوگا. جی, لوگ سوئیں گے تو با ایمان, اٹھیں گے تو بے ایمان ہے. جی, ٹھیک ہے نا. بازار جانے سے پہلے مسلمان, بازار جائیں گے تو مثلا اسلام ہاتھ سے جا چکا ہوگا. تو امام اس وقت بیان کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں امام کی نگاہ اس آخری زمانے پہ بھی ہے جو زمانہ. تو امام نے ابو بصیر سے کہا کہ آخری زمانے میں زیادہ سے زیادہ دعائے غریق کی تلاوت کرو. دعائے غریق سب لوگ جانتے ہیں, صرف میں اس کے مفہوم کو بتا دوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کا آخرت بخیری اس کا اصل ہدف ہے. جہاں وہاں کہتے ہیں یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ہے نا. یا اللہ واضح ہے, یا رحمان واضح, یا رحیم بھی واضح, یا مقلب القلوب اے دلوں کے بدل دینے والے, ہے نا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو ثابت قدم رکھ تیرے دین پر. یعنی ہم خدا سے کہہ رہے کہ پروردگار ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. یعنی خود آ کے یہ دعا بتا رہی ہے نا کہ ممکن ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ خدا کے دین سے پلٹ جائے, دنیا سے جاتے وقت وہ عاقبت بخیر نہ ہو. لہٰذا امام نے کیا کہا, اس دعا کی کثرت سے تلاوت کرو. اس کے بعد آپ آگے بڑھیے. ایک دعا جو ہمارے پاس تعقیبات نماز میں پڑھی جاتی ہے, اور وہ دعا بھی اکثر سامعین کو ہمارے یاد ہوگی. صرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ سامعین پڑھتے تو ہیں ہمارے, ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے, لیکن انہیں نہیں پتا کہ کیوں پڑھی جا رہی ہے. وہ خیال میں رہنا ضروری ہے. خیال میں ہوگا تو اس کا لطف بھی آئے گا, اور آدمی میں رغبت بھی پیدا ہوگی. ایک بار پڑھتا ہے تو دو بار پڑھے گا, ایک نماز کے بعد پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد پڑھے گا مثلا. ٹھیک ہے نا. وہ دعا ہے رضیت باللہ ربا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی و بالاسلام دین الی آخر. اب آپ جانتے ہیں رضیت باللہ یہ دعا ہے جہاں کے پورے 12 اماموں کا نام لیتے ہیں ہم. اللہ کا تذکرہ ہے, کعبے کا ہے, قرآن کا ہے, رسول کا ہے. وہ پورے وہ عقائد ہے جن عقائد کے ساتھ ہماری آخرت بخیر ہو سکتی ہے. اوکے, اچھا کیوں اس کی تکرار کی گئی کہ کم سے کم دن میں آدمی اپنے عقائد کی تکرار کرے, پڑھتے رہیں, ہاں اسے دہراتے رہے, ریپیٹ کرے کہ مرتے وقت بھی یاد اس کو اس کے عقائد یاد رہے. اس لیے رضیت باللہ اکثر جگہ مسجدوں میں بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے نماز کے بعد تعقیبات میں دعا پڑھی جاتی ہے, لیکن شاید لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ کیوں اس کی اتنی تاکید ہے. میں نے کہا اس کا اصل فلسفہ ہی ہے کہ انسان روز تکرار کرے, مرور کرے. یہ میرا عقیدہ ہے, میرا خدا اللہ ہے, میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرے امام علی ہے, میرا جو ہے وہ قبلہ کعبہ ہے, میری کتاب قرآن ہے. یہ مرور ہے کہ آدمی دین پر بھی رہے اور مرتے مرتے جو ہے وہ اس دین اور عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائے, گمراہ نہ ہو جائے. یہ دوسری ہے. اور ایک دعا جسے دعائے عدیلہ, خود عربی لفظ عدول ہے,
ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس لیے اس کا نام عدیلہ ہے کہ انسان ایمان اور اسلام سے جو ہے وہ کفر کی طرف نہ چلے جائے، سمجھ گئے؟ اس لیے اس دعا کو تعلیم دیا گیا ہے کہ یہ دعا بھی اگر انسان پڑھے تو وہ آخرت بخیر ہو سکتا ہے۔ جی، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا دعا عدلہ کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور وضاحت کریں۔ دیکھیے اچھا آپ کا سوال ہے، اور میں اپنے ناظرین سے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اس بات کو پیش کروں گا۔ دعائے عدیلہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روز نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھے۔ اوکے، آپ اس کی اہمیت کو یہاں سے دیکھیں، خود مفاتی میں موجود ہے یہ دعا۔ اچھا، اور اکثر علماء اور مراجع بھی جو ہے اس کی تکرار کرتے تھے، اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ کوالٹی کیا ہے دعا کی؟ صرف میں اپنے ناظرین کے شوق کے لیے، اشتیاق کے لیے کچھ باتیں اس کی بیان کرتا ہوں تاکہ دیکھیں کہ واقعی اس دعا میں وزن کتنا ہے، اور کیوں علماء کہتے ہیں کہ روز نہ صحیح زندگی میں ایک بار انسان اس کو ضرور اس کی تلاوت کرے۔ یہ جو دعاؤں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، کیا انہیں عربی میں پڑھنا ہی ضروری ہے یا ٹرانسلیشن پڑھنے سے انسان پر بہتر اثر کر سکتی ہے؟ دیکھیے البتہ ہو سکتا ہے کہ نظریاتی اختلاف ہو اس بات میں، لیکن میری اپنی جو نظر ہے اس حوالے سے، اگر آپ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہے، جی، لیکن اگر خود ان کلمات کو آپ تکرار کرتے ہیں جو امام نے تکرار کی ہے، عربی کلمات، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ دوہرا اثر ہے۔ جی، تو دعا عدیلہ میں عام طور سے دعائے کا جو طریقہ ہے، خدا کی حمد وغیرہ بیان کی گئی ہے، اس کے بعد آپ آ کر، جسے میں نے بھی کہا رضیت باللہ میں، اپنے پورے عقیدے کا اقرار کرتے ہیں۔ پہلے امام یہ ہے، مثلا میرا اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، کتاب یہ ہے، قبلہ یہ ہے، پہلے امام یہ، دوسرے امام یہ، آخر تک جب آپ اپنے عقیدے کا اقرار کر لیتے ہیں تو اب دعائے عدیلہ میں ہے۔ دعائے عدیلہ کا جملہ ہے کہ پروردگارہ تو نے تو ہی کہا ہے کہ امانت کو اس کے صاحب تک پلٹا دو، اونر تک، ہاں، اس کے جو ذمہ دار ہے اس تک پلٹا دو، اور پروردگارہ تو بہترین امین ہے، تو بہترین امانت دار ہے۔ میں اپنے ان عقائد کو، اپنے اس دین کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، آپ غور کریں، اور تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میرے ان ایمان، اس عقیدے کو مجھے پلٹا دینا۔ باقاعدہ دعا میں جو کلمہ استعمال ہوا ہے کہ جہاں امام کہتے ہیں فَرُدَّهُ عَلَيَّ وَقْتَ حُضُورَ مَوْتِي، پروردگار جب میری موت میرے قریب آئے تو میرے یہ عقائد، میرا یہ دین، اسے مجھ تک پلٹا دینا۔ خدا کیسے امام کہہ رہے، خدایا تو نے ہی کہا ہے کہ امانت کو پلٹا دینا اچھی چیز ہے، تو بہترین امین ہے، تیرے پاس امانت رکھی جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تو پلٹائے نا۔ یہ دین جو میں نے اوپر اقرار کیا جن باتوں کا، یہ میرا دین میں تیری بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں، تو بہتر امین ہے، جب میری موت آئے تو میرے یہ عقائد مجھے واپس پلٹا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ میری زبان نہ پلٹ رہی ہو، میں خدا کا اقرار نہ کر پاؤں، نہیں، تو امین ہے، پلٹا دے تاکہ دنیا سے جاؤ تو اس دین اور عقیدے کے ساتھ دنیا میں۔ اور یہ تو ناممکن ہے کہ جس چیز کا امین پروردگار ہو تو وہ ہمیں اس چیز کو نہ لوٹائے۔ جی بالکل۔ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ان تمام دعاؤں کا، تو مولانا صاحب یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارے ویورز یہ نہ سوچیں کہ صرف دعائیں پڑھنا ہی کافی ہے۔ تو ہمارا سوال ہی یہی ہے کہ کیا صرف دعائیں پڑھنا ہی ہماری آخرت کو بہتر کر دے گا؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور ایک کامن بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہمیشہ ہمارے ناظرین کو، خود ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عام زندگی میں بھی جب ہمارے پاس مسائل آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ مسائل ہمارے دعا سے حل ہو جائیں گے۔ جی نہیں، دعاؤں کی قبولیت ایک الگ شے ہے، اور ہماری محنت اور کوشش ایک الگ چیز ہے۔ جی، محنت اور کوشش کر کے دعا کرنی ہے۔ جی، پھر فائدہ کیا دعا کا جب محنت کرنی تو؟ جی ہاں، یہ دعا آپ کی ان محنتوں کو رنگ لاتی ہے، یہ کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کر لے تو بس نہیں، یہاں بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دعا ہی ہو جائے تو انسان عاقبت بخیر ہو جائے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقاعدہ انشاءاللہ آگے توفیق رہی تو ہم نے سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں
جس کو انجام دینے کی بنا پر انسان آخرت بخیر ہوتا ہے, بالکل. یا انجام نہ دینے کی بنا پر برعکس آخرت بخیر نہیں ہوتا. جب دنیا سے جائے تو اس کا دین اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو میں نے اسی لیے جواب میں کہا تھا کہ اس کے دو رخ ہے. ایک رخ یہ ہے کہ دعا والا ہے کہ ہم دعائیں بھی کریں, اور دوسرا رخ یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنا ہے, اور آ کر احادیث میں, آیتوں میں, روایتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں یا تاریخ میں کہ جس کی بنا پر فلاں جو ہے وہ عاقبت بخیر نہیں ہو سکا, یا ائمہ نے کہا کہ یہ چیز انسان کی آخرت بخیری کا سبب بنتی ہے, یا یہ چیز آخرت بخیری کا سبب نہیں بنتی. لہٰذا یہ مسکانسیپٹ نہ رہ جائے کہ صرف دعائیں کافی. جی ہاں, دعائیں بھی ہیں, لیکن ساتھ میں دعاؤں کے ساتھ عمل اور کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی میں نے کہا اگر توفیق رہی انشاءاللہ تو آگے کے پروگرام بتائیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان عاقبت بخیر ہوتا ہے, اور کون سی چیزیں سے عاقبت بخیر نہیں ہوتا. انشاءاللہ ناظرین سنیں گے تو بہت اچھا بھی لگے گا, اور امید ہے کہ زندگی میں اپنائیں گے تو آخرت بخیری بہت زیادہ آسان ہو جائے. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مولانا صاحب, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہمارے سارے ساتھیوں کا, چینل کی ٹیم کا, کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی پیغام کو ہمارے سامعین کے حوالے کیا. ویورز, آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے, نہ جانے کتنی ساری نعمتوں سے, برکتوں سے, رحمتوں سے نوازا ہے, تو کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ جو ایمان, جو دین کا تحفہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں, اور اس طرح کے امانت دار بنے کہ جب ہم پلٹ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں تو اس دین کے ساتھ ثابت قدم ہو کے جائیں. اسی دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.